بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت بہت ہی نیک پرسا تھی۔ وہ ہر وقت نماز قرآن تلاوت کرتی تھی، دن رات اللہ کی یاد میں لگی رہتی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی بدکار شرابی تھا۔ وہ اپنے فیملی کی قدر نہ کرتا تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال نہ کرتا تھا۔ وہ پورا دن شراب پیتا اور شراب کی دھت حالت میں پڑا رہتا تھا۔ اس کی بیوی اس کو روز کہتی کہ کوئی کام کاج کر لے، لیکن وہ مسلسل چپ رہتا اور شراب کی لت میں مسلسل دھنستا جا رہا تھا۔ اس کو اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ تھا۔ عورت بڑی نیک تھی، اپنا گزارا کر رہی تھی۔ ماہ رمضان آ گیا۔ اس کی ایک بیٹی 6 سال کی تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح نیک پارسا تھی۔ اس کی ماں قرآن مجید پڑھتی، تلاوت کرتی، تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ اس کو دیکھ کے قرآن مجید پڑھتی، تلاوت کرتی، نماز ادا کرتی، نیک تھی۔ لیکن ماہ رمضان کا مہینہ جب آیا تو اس کی امی کو فکر ہو گئی کہ اب ماہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، تو ہم کس طرح روزہ رکھیں گے؟ وہ بڑی پریشان ہوئی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نے کہا امی میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھوں گی۔ اس کی ماں نے اس کو سمجھایا بیٹی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے میں کچھ نہیں بچا جو تم روزہ رکھو۔ میرا کیا ہے، میں تو پانی پی کر سو جاؤں گی اور اللہ کا شکر ادا کروں گی، اور اللہ نے اگر ہمارے لیے یہی رکھا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کی بیٹی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ نہیں میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھوں گی۔ لیکن اب اس کی ماں تھی، اس نے ایک پلان بنایا۔ اس نے گھر میں دیکھا کہ کچھ برتن پڑے ہیں، تاکہ اس کو بیچ کر جو بیٹی کہہ رہی ہے روزے کے لیے کچھ سامان لے لیں، تاکہ ہم اچھی طرح سحری کر سکیں۔ اس نے گھر پہ 2-3 بالٹیاں جو پرانی تھیں اپنے شوہر کو کہا، تو اس کا شوہر شرابی تھا، کہ اس کو بیچ کر آئیں، ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات ہو گئی، اس کا شوہر واپس نہ آیا۔ وہ جب شام کو واپس آیا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، ایک شراب کی بوتل تھی۔ وہ گھر میں آ پڑا۔ بیوی یہ دیکھ کر بہت روئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بھی اللہ ہے۔ صبح سحری کے لیے اٹھی تو عورت اور اس کی جو بیٹی تھی دونوں نے پانی پیا، نماز ادا کی اور روزے کی نیت کر لی۔ لیکن اس کی ماں بہت صابرن تھی۔ لیکن اس کی جو بیٹی تھی وہ دن کو تو آرام سکون سے کھیلتی رہی، لیکن جب 11-12 کا ٹائم ہوا تو اس کو بہت بھوک لگی۔ وہ بے ہوش ہونے لگی۔ ماں کو یہ دیکھ کر بہت احساس ہوا۔ وہ اللہ سے رونے لگی، اے اللہ ہمارے لیے کچھ اچھا سوچنا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اس کی جو بیٹی تھی وہ 12-1 بجے بے ہوش ہو گئی۔ اس نے اس کو کھیلنے کے لیے ساتھ میں جو گھر تھا ادھر بھیجا۔ 3-4 بجے تک وہ ادھر کھیلتی رہی، لیکن مغرب ہونے سے پہلے اس کی بیٹی بے ہوش ہونے لگی۔ بھوک اس کو بالکل آخر تک لے آئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہوتے ہوتے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب بیٹی کا یہ حال دیکھا تو ماں بھی رونے لگی، اور روتے روتے اس کی جان بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔
وہ بھی وہیں فوت ہو گئی۔ دونوں ماں اور بیٹے زمین پر پڑی تھیں، روزے کے ساتھ اللہ کو اپنی جان دے دی۔ جب اس کا شوہر واپس آیا شام کو، شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی دونوں زمین پر لاشوں کی طرح پڑے تھے۔ وہ اس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی۔ اس نے وہاں رونا پینا شروع کر دیا اور دیکھا نہ اس کی بیٹی تھی نہ اس کا بیوی تھی۔ اس کا گھر اجڑ چکا تھا اور اللہ سے توبہ کی درخواست کی، اے اللہ، مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں، میری سزا میرے بیوی بچوں کو نہ دے اور میری جان لے لے، تاکہ میں اس کا گناہ گار ہوں جو گناہ میں نے کیے ہیں، جو نافرمانی یا اللہ میں نے تیری کی ہے، ان کا بدلہ میرے بیوی بچوں کو نہ دے، مجھے کوئی سزا دے دے، مہربانی کر۔ اور شراب کی بوتل کو وہیں زمین پر دے مارا اور آج سے توبہ کر لی، یا اللہ تو مہربانی کر، میری بیوی بچوں کو زندہ کر، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اور اس نے توبہ کی تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی کی آنکھ کھلی، وہ اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو گلے لگا لیا۔ بیٹی میں بھی ہوش آ گیا، پھر بھاگتا ہوا گیا، افطاری کا سامان لیا اور گھر آ کر سب کو افطاری کروائی اور اللہ کے حضور میں سجدہ ہو گیا اور اللہ سے توبہ کی درخواست کی۔